ارسطو اپنے زمانے کے یونانی بادشاہ الیگزینڈر دی گریٹ کا استاد تھا۔ ارسطو کا نظریہ تھا یونان میں آئیڈیل حکومت قائم کرنا۔ اس کے لیے اس نے نوجوان الیگزینڈر کی تربیت کرنے کی کوشش کی، مگر جب الیگزینڈر یونان کا بادشاہ بنا تو وہ بھی دوسرے حکمرانوں کی طرح صرف ایک اقتدار پسند بادشاہ بن گیا۔ ارسطو کا معیاری حکومت کو خواب واقعہ کی صورت اختیار نہ کر سکا۔ یہی تمام دنیا کے مفکرین اور مصلحین کا انجام ہوا۔ انسانی تاریخ کے تمام سوچنے والے ذہن اسی آئیڈیلزم کے مسحور کن و ویژن میں پڑے رہے۔ ہر ایک کا نشانہ صرف ایک تھا، وہ ہے دنیا میں آئیڈیل نظام قائم کرنا۔ مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ پوری تاریخ میں کوئی بھی شخص اپنے آئیڈیل نشانے کو پورا نہ کر سکا۔ ہر ایک کا وہی حال ہوا جو چوتھی صدی قبل مسیح میں ارسطو کا ہوا تھا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ پولیٹیکل آئیڈیلزم فطرت کے قانون کے خلاف ہے۔ فطرت کے قانون کے مطابق اس دنیا کے لیے صحیح سیاسی نظریہ پولیٹیکل آئیڈیلزم نہیں بلکہ پولیٹیکل پریگمیٹزم ہے۔ آئیڈیل سیاست کا حصول اس دنیا میں سرے سے ممکن ہی نہیں۔ آئیڈیل نظام کے لیے خالق نے جنت کی دنیا بنائی ہے۔ جنت کی دنیا ہر اعتبار سے آئیڈیل اور پرفیکٹ ہوگی، مگر خالق نے موجودہ دنیا کو ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے طور پر بنایا ہے۔ یہاں ہر عورت اور مرد کو اس لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے آزمائشی حالات میں رہ کر پازیٹیو رسپانس دیں، تاکہ وہ جنت کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ قرار پائیں اور پھر جنت کی ابدی دنیا میں داخلے کے لیے اس کا انتخاب کیا جائے۔ اس کریشن پلان کی بنا پر ہمیشہ یہی ہوگا کہ اس دنیا میں قائم ہونے والا سیاسی نظام انسان کی آزادی کے تابع ہو اور اس بنا پر یہاں کبھی معیاری نظام نہ بن سکے۔ یہی اصول خود مسلم معاشرے میں بھی اپلائی ہوتا ہے۔ مسلم معاشرے میں افراد تو معیاری ہو سکتے ہیں، مگر عملی نظام مجموعی معنی میں کبھی معیاری نہیں ہوگا۔ ایک فرد خود اپنی ذات سوچ کے تابع ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی ذات کی حد تک اپنے آپ کو جیسا چاہے ویسے بنا سکتا ہے، لیکن مجموعی نظام ہمیشہ اجتماعی حالات کے تابع ہوتا ہے۔ انسان اپنی آزادی کا کبھی درست استعمال کرتا ہے اور کبھی غلط۔ اس بنا پر اس دنیا میں مجموعی اعتبار سے جو نظام بنے گا وہ بیک وقت دونوں قسم کے اجزاء پر مشتمل ہوگا، کچھ درست اور کچھ نادرست۔ یہ فرق کسی نقص کی بنا پر نہیں ہوگا بلکہ وہ عین مطلوب ہوگا، کیونکہ وہ خالق کے نقشہ تخلیق کے مطابق ہوگا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام میں خلافت کا مطلب معیاری سیاسی نظام ہے۔ اس بنا پر وہ ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان معیاری سیاسی نظام بنانے کی تحریکیں چلاتے رہتے ہیں، مگر اس قسم کی کوشش سے مطلوب نظام تو قائم نہیں ہوگا، البتہ مسلمانوں کے اندر باہمی ٹکراؤ کی غیر مطلوب حالت قائم ہوگی۔ ایسے مسلم قائدان نے صرف پولیٹیکل پوزیشن کی مثالیں قائم کی ہیں، ان کی کوششوں کا کبھی کوئی مثبت انجام برآمد نہیں ہوا۔ خلافت کی اصطلاح اسلام میں افراد انسانی کی آزادی کو بتاتی ہے، نہ کہ معیاری سیاسی نظام کو۔ قرآن کے مطابق انسان کو خلیفہ بامانی آزاد مخلوق بنایا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ انسان اپنی آزادی کا عملی استعمال کس طرح کرتا ہے۔ لِنَنظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ، یعنی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ قرآن میں اولو العزم انبیاء کا حوالہ دیا گیا ہے، لیکن کسی بھی نبی کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس نے اپنے زمانے میں معیاری خلافت کا نظام قائم کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن کی کسی آیات میں یہ الفاظ نہیں آئے کہ تمہارا مشن یہ ہے کہ تم دنیا میں معیاری خلافت قائم کرو۔ پیغمبر اسلام کا مشن بھی دوسرے انبیاء کی طرح انذار و تبشیر تھا، نہ کہ معیاری معنوں میں کسی سیاسی نظام کا قیام۔ پیغمبر اسلام کے بعد صحابہ کے زمانے میں جو سیاسی نظام قائم ہوا، اس میں بھی مسلم حاکم کو خلیفہ نہیں کہا گیا بلکہ امیر المومنین کہا گیا ہے۔ اس صورتحال کا مطلب یہ نہیں کہ خلافت کا نظام ملوکیت کے نظام میں تبدیل ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے حالات کے مطابق جو سیاسی نظام ورکیبل تھا وہ قائم ہوا اور وقت کے مسلمانوں نے اس کو قبول کیا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر نظام میں اسلام کا مطلوب تعمیری سفر بدستور جاری رہا۔ حالات میں تاخیر کے باوجود اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔